ویلکم ان ہیلتھ سیزیو ایکسیٹری سسٹم، جس کو اردو زبان میں نظام اخراج کہا جاتا ہے، اس یونٹ کو 2 لیکچرز میں مکمل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نظام اخراج کے یونٹ میں ہم کن ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ نظام اخراج میں ہم اسٹڈی کریں گے یورینری سسٹم کے بارے میں، جو کہ پیشاب کے متعلقہ نظام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کڈنیز یعنی کہ انسانی گردے اور نیفرون، اس کے علاوہ یوریٹرس، یورینری بلیڈر جس کو اردو زبان میں مثانہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یوریتھرا اور میکچوریشن یعنی کہ پیشاب کرنے کا عمل، جلد اور یورینری سسٹم یا پھر ایکسیٹری سسٹم کی فزیالوجی اور کچھ بیماریوں کا ذکر بھی اس نظام میں کیا جائے گا۔ تو اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیکسٹ ویڈیو ٹائم پر مل سکے۔ نظام اخراج کو پڑھنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ان سوالوں کے جواب آسانی کے ساتھ دے سکیں گے، جن میں شامل ہے انسانی جسم سے بیکار مادوں کے اخراج کے ذرائع بتانا۔ دوسرا سوال ہے نظام اخراج کے بڑے حصوں کے نام بتانا۔ تیسرا سوال ہے نظام اخراج کے اعضاء کی انسانی جسم میں کیا پوزیشن ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کرنا۔ چوتھا سوال ہے نظام اخراج کے اعضاء کے بڑے حصوں کے افعال بیان کرنا۔ اور آخری سوال ہے یورینری سسٹم کو متاثر کرنے والی بیماریوں کے نام بیان کرنا۔ یہ تمام سوالات کے جواب آپ ان یونٹس کو پڑھنے کے بعد آسانی کے ساتھ دے سکیں گے۔ ایکسیٹری سسٹم، جس کو اردو زبان میں نظام اخراج کہا جاتا ہے، سب سے پہلے لفظ ایکسیٹری سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ ایکسیٹری کا لفظ ایکسکریشن سے نکالا گیا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کا خارج ہونا، اور سسٹم کہتے ہیں نظام کو۔ تو اس طرح سے انسانی جسم سے بیکار اور فضول مادوں کے اخراج کو ہم نظام اخراج کا نام دیتے ہیں۔ جب انسانی جسم میں کارکردگی کے دوران اور افعال کے بعد بیکار اور فضول مادے خارج ہوتے ہیں تو ان کے اخراج کو ہم نظام اخراج کہتے ہیں۔ ان مادوں کا اخراج زیادہ تر جسم کے اندر توڑ پھوڑ کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر انسان خوراک کھاتا ہے، اس کے بعد اس کے جسم میں یعنی کہ معدہ میں ہاضمے کا عمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد چھوٹی آنت میں جذب ہونے کے بعد وہ حصہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور باقی بیکار مادے بڑی آنت کے ذریعے انسانی جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سادہ سی نظام اخراج کی مثال ہے۔ مزید اس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے جسم سے فاضل مادے پیشاب کی صورت میں خارج ہوتے ہیں، مثلاً یوریا اور دیگر نمکیات وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر ہے جسم سے فاضل مادے پسینے کی صورت میں بھی خارج ہوتے ہیں۔ پسینہ کہاں سے خارج ہوتا ہے؟ جلد کے ذریعے۔ تو اس طرح سے جلد کے ذریعے خارج ہونے والے حصے کو بھی ہم نظام اخراج میں پڑھتے ہیں، اور حرارت بھی جلد کے ذریعے خارج ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے غیر ہضم شدہ خوراک وغیرہ کا باقی حصہ پخانے کی صورت میں نظام انہضام کے ذریعے مقعد سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آخری نمبر پر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نظام تنفس کے ذریعے پھیپھڑوں سے ناک اور پھر اس کے بعد منہ سے خارج کر دی جاتی ہے۔ تو اب میرے خیال میں آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی جسم سے بیکار اور فضول مادوں کو خارج کرنے کو ہم نظام اخراج کہتے ہیں۔ یورینری سسٹم، پیشاب کے متعلقہ نظام۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پیشاب کے متعلقہ نظام میں کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ پہلا اور اہم اعضاء ہے کڈنیز،
جس کو اردو زبان میں گردے کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے یوریٹرس اور یہ پیشاب کی نالی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بلیڈر یعنی کہ مثانہ، اس کو آپ چھوٹا سا غبارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے یوریتھرا، اس کو بھی ہم اردو زبان میں پیشاب کی نالی ہی کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اور آنے والی سلائیڈ میں ہم ان تمام کو تصاویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوریٹرس کی، یعنی کہ پیشاب کی نالی کی، کہ یہ کیا کام کرتی ہے۔ یوریٹرس کا کام اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پیشاب کو گردوں سے مثانے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ یوریٹرس کیا کام کر رہی ہے؟ یہ پیشاب کو کہاں سے؟ گردوں سے مثانے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے یوریتھرا، یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ بھی پیشاب کی نالی ہے۔ کیا کام کر رہی ہے؟ یہ اصل میں مثانے سے پیشاب کو انسانی جسم سے باہر خارج کرنے کا کام کر رہی ہے۔ ذرا دوبارہ سے غور کرنے کی کوشش کریں۔ 2 عدد پیشاب کی نالیاں ہیں، ایک کا نام ہے یوریٹرس اور دوسری کا نام ہے یوریتھرا۔ پہلی نالی یہ کام کرتی ہے کہ یہ گردوں سے مثانے تک پیشاب کو لے کر آئی ہے۔ دوسری نالی یوریتھرا وہ مثانے سے انسانی جسم سے باہر خارج کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بلیڈر یعنی کہ مثانے کی، کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ مثانہ اصل میں پیشاب کو عارضی طور پر ٹھہرانے اور جمع کرنے کا کام کرتا ہے، یعنی کہ گردوں سے پیشاب قطرے قطرے کی صورت میں اس بلیڈر کے اندر اکٹھا ہوتا جاتا ہے اور جمع ہوتا جاتا ہے۔ اور گردے کیا کام کرتے ہیں؟ گردوں کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خون میں سے فاسد مادے اور زائد پانی کو پیشاب کی صورت میں خارج کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ واضح طور پر یورینری سسٹم کے تمام اعضاء کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ انسانی تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر واضح طور پر 2 عدد گردے نظر آ رہے ہیں۔ انسانی جسم میں 2 گردے پائے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ ان دونوں گردوں کے اوپر آپ کو واضح طور پر ایک ٹوپی نظر آ رہی ہے۔ اس ٹوپی کو ہم ایڈینل گلینڈ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک غدود ہوتا ہے جو کہ انسانی گردوں کے اوپر پایا جاتا ہے۔ اس کو ہم کڈنی کیپ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ گردوں کی ٹوپی۔ اس کے بعد تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو ان دونوں گردوں میں سے ایک نالی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس نالی کو ہم پیشاب کی نالی یعنی کہ یوریٹر کہیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ دائیں طرف والے گردے میں سے بھی نالی نکل رہی ہے اور بائیں طرف والے گردے میں سے بھی ایک نالی نکل رہی ہے۔ یہ دونوں نالیاں نیچے جا کر ایک چھوٹے سے غبارے کے اندر یعنی کہ تھیلی نما حصہ جس کا نام ہے بلیڈر، جس کو اردو زبان میں مثانہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتی ہیں اور اس جگہ کو ہم بلیڈر کہتے ہیں۔ بلیڈر میں سے بھی آپ کو ایک نالی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کو ہم یوریتھرا یا پھر پیشاب کی نالی کہتے ہیں، جو کہ اصل میں مثانے سے خراج کرنے کا کام کر رہی ہے۔ یورینری سسٹم کا سب سے اہم اعضاء کڈنیز ہے، جس کو اردو زبان میں گردے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی جسم میں گردے کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ گردے انسانی جسم میں پیٹ کی دیوار کے پچھلی طرف یعنی کہ انسانی پیٹ کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں پر لمبر ریجن میں گردے پائے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا مزید جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ گردے پیٹ کی دیوار کے پچھلی طرف یعنی کہ لمبر ریجن میں چربی میں ملبوس ہوتے ہیں۔ موہروں کے ستون کے دونوں طرف یعنی کہ دائیں اور بائیں طرف پیٹ کی جھلی جس کا نام پیریٹونیم ہے، پیریٹونیم کہا جاتا ہے پیٹ کی جھلی کو، اس کے پیچھے واقع ہوتے ہیں۔ آخری تھوریسک یعنی کہ 12واں اور پہلے 3 لمبر ورٹیبرا کے ساتھ یہ کمر کی طرف آخری 2 نیچے والی پسلیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔
दायां गुर्दा बाएं की निस्बत थोड़ा सा नीचे होता है। ऐसा क्यों है कि दायां गुर्दा बाएं की निस्बत नीचे क्यों है? ऐसा असल में जिगर की वजह से होता है। जिगर की वजह से जो दायां गुर्दा है वो बाएं की निस्बत थोड़ा सा नीचे होता है। अगर हम गुर्दे की पैमाइश करें तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है। हर गुर्दे की लंबाई तकरीबन 10 से 13 सेंटीमीटर या फिर 4 से 5 इंच होती है। हर गुर्दे की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर या फिर 2.5 इंच होती है। इसकी मोटाई कितनी है? गुर्दों की मोटाई तकरीबन 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर या फिर 1 से लेकर 1.5 इंच तक होती है। बालिग मर्द में गुर्दे का जो वज़न है वो 160 ग्राम होता है और बालिग औरत में गुर्दे का वज़न 135 ग्राम होता है। गुर्दों की तादाद इंसानी जिस्म में 2 होती है। किसी इंसान के अंदर गुर्दे 1 अदद भी हो सकते हैं और किसी इंसान में गुर्दों की तादाद 2 से ज़्यादा यानी कि 3 भी हो सकते हैं। वो जो तीसरा छोटा सा गुर्दा होता है वो इन दोनों में से किसी एक के साथ लगा हुआ होता है और वो कोई ख़ास काम सरंजाम नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर गुर्दों की जो तादाद है वो इंसानी जिस्म में 2 अदद होती है, यानी कि नॉर्मल हालत में इंसानी गुर्दे तादाद में 2 अदद होते हैं। और हर गुर्दे के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड्स होता है, जिसको हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इंसानी गुर्दे के ऊपर एक छोटी सी टोपी होती है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। आप इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं, यानी कि गुर्दों के गदूद। हर गुर्दे के दर्ज झैल हिस्से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुर्दों को अगर हम तफसील के साथ पढ़ें तो हमें गुर्दों के अंदर कौन कौन से हिस्से नज़र आते हैं। इनमें शामिल है पहले नंबर पर कैप्सूल, दूसरे नंबर पर कॉर्टेक्स, तीसरे नंबर पर पिरामिड्स ऑफ मेडल्ला और चौथे नंबर पर है कैल्किस और आखिरी है पेल्विस। इन तमाम को हम अगली स्लाइड में तस्वीर की मदद से देखेंगे कि ये हमें गुर्दे में किस तरह से और कहाँ पर नज़र आते हैं। गुर्दे का बैरूनी गिलाफ जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल के अंदर बाहर की जानिब वाला हिस्सा जिसका रंग गहरा होता है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स क्या है? ये असल में गुर्दे का जो बैरूनी गिलाफ है, कैप्सूल के अंदर बाहर की जानिब वाले हिस्से जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और साथ ही अंदरूनी हिस्सा जो कदरे हल्के रंग में होता है इसको हम मेडल्ला कहते हैं। गुर्दों के साथ पेशाब ले जाने वाली नाली गुर्दों के साथ जुड़ने वाली जगह पर हौज़ की मानद होती है। यहाँ पर पेशाब जमा होकर नाली में जाता है और इस हौज़ को हम पेल्विस का नाम देते हैं। सबसे पहले इंसानी तस्वीर को गौर से देखा जाए तो ये बात वाज़िया होती है कि गुर्दे इंसानी जिस्म में कहाँ पर पाए जाते हैं। अब इन गुर्दों को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमें बैरूनी और अंदरूनी इतराफ़ में किस तरह से नज़र आते हैं। अगर आप साथ वाली तस्वीर को गौर से देखें तो आपको ये गुर्दा अंदरूनी और बैरूनी दोनों साख्त में नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने देखना है ऊपर वाली तरफ में जहाँ पर लिखा हुआ है हाइलम। हाइलम असल में एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर तमाम शरियाने और इसके साथ साथ बाकी तमाम नालियाँ भी आकर इकट्ठी होती हैं। इस मकाम को हम हाइलम का नाम देते हैं। इसके साथ ही आपको तस्वीर में वाज़िया तौर पर नीले रंग में और सुर्ख रंग में नालियाँ नज़र आ रही हैं जो कि असल में गुर्दों के अंदर जाने वाली शरियाने और वरीदे हैं। आप शरियानों को सुर्ख रंग में और वरीदों को नीले रंग में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद दाईं तरफ में सबसे ऊपर जो चीज़ आपने देखनी है वो है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स को हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है कि ये असल में गुर्दे का बैरूनी गिलाफ होता है जिसका रंग बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। बिल्कुल उसके साथ ही अगर नीचे आएँ तो आपको रीनल मेडल्ला लिखा हुआ नज़र आएगा। ये रीनल मेडल्ला क्या होता है?
اس کا ذکر بھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا ہے کہ رینل میڈلا اصل میں اندرونی حصہ ہوتا ہے جو کہ قدرے ہلکے رنگ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا نیچے اور آئیں تو آپ کو جو چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ ہے رینل پیرامڈس، یعنی کہ گردوں کے اندر پائے جانے والے پیرامڈس۔ آپ گردے کی ساخت کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ اس میں پیرامڈس نظر آ رہے ہیں۔ یہ پیرامڈس کیا کام کرتے ہیں؟ ان کے اندر ہی نیفرون ہوتا ہے اور یہی اصل میں پیشاب کو بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو اس میں سے براؤن کلر کی نالیاں یعنی کہ بھورے رنگ کی جو نالیاں ہیں وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں سے وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کرتی ہیں، یعنی کہ ان پیرامڈس میں سے نکلنے والا پیشاب جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے بعد ایک بڑا سا تھیلا بنا لیتی ہیں جن کو ہم رینل پیلوس کہتے ہیں۔ یہی رینل پیلوس آگے جا کر یوریٹر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو آپ نے ان تمام ناموں کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کس ترتیب کے ساتھ گردوں میں پائے جاتے ہیں۔ گردے کا یونٹ نیفرون کہلاتا ہے۔ یہ نیفرون کیا ہوتے ہیں اور یہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں، اس سلائیڈ میں ہم نیفرون کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا پچھلی تصویر کو دہرا لیں اور یہ بات واضح کر لیں کہ رینل پیرامڈس، گردوں کے اندر جو رینل پیرامڈس ہم نے پچھلی تصویر میں دیکھے تھے، اس کے اندر یہ نیفرون موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ رینل پیرامڈس کے اندر نیفرون پائے جاتے ہیں۔ گردے کی ساخت متعدد نیفرون سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ مختلف طرح کے نیفرون گردوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نیفرون کو گردوں کی کارکردگی کے یونٹ یعنی کہ فنکشنل یونٹس آف کڈنیز کہا جاتا ہے، یعنی کہ گردے کی بناوٹ اور افعال کے لحاظ سے بنیادی اکائی نیفرون ہے۔ اگر کوئی نیفرون خراب ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا گردہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا پھر آپ اگر گردوں میں سے نیفرون کو نکال لیں تو پھر آپ کے گردے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ گردوں کا بنیادی یونٹ جو ہے وہ نیفرون ہے۔ ایک گردے میں تقریباً 10 سے 20 لاکھ تک نیفرونز پائے جاتے ہیں جنہیں ہم خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کو عام آنکھ کی مدد سے کبھی بھی نیفرونز کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں خوردبین کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ ان کو خوردبین کی مدد سے واضح طور پر گردوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ نیفرون گردے کے اندر بے شمار چھوٹی چھوٹی خمدار قسم کی نالیاں ہوتی ہیں۔ یہ نالیاں کیا کام کرتی ہیں؟ یہ نالیاں اصل میں خون کو فلٹر کرنے کا کام کرتی ہیں، خون میں سے پانی کو علیحدہ کرتی ہیں، نمکیات کو علیحدہ کرتی ہیں تاکہ خون میں سے پیشاب کو بنایا جا سکے۔ یہ کام ہوتا ہے اصل میں نیفرونز کا۔ تصویر کی مدد سے نیفرون کی ساخت اور اس کے تمام حصوں کے نام اور اہم کام دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نمبر 1 پر دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے گلومیرولس۔ گلومیرولس اصل میں نیفرون کا پہلا حصہ ہوتا ہے جو کہ نیفرون کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ گلومیرولس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر تمام خون کی نالیاں آ کر رکتی ہیں۔ نیفرون کی ساخت آپ تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو گول گیند نما سٹرکچر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر سرخ رنگ یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر خون کی نالیاں آ کر اکٹھی ہو رہی ہیں۔ یہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خون میں سے سلیوڈز کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ پروکسیمل کنولیوٹیڈ ٹیبیول ہے۔ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس کا نیفرون میں کیا کام ہوتا ہے؟ پروکسیمل کنولیوٹیڈ ٹیبیول یہ کام کرتا ہے کہ تمام طرح کے سلیوڈز جیسا کہ ہم نے گلومیرولس میں دیکھے تھے، مثال کے طور پر آئنز، پانی اور نیوٹرینٹس وغیرہ،
ان کو دوبارہ پھر سے انسانی جسم میں جذب کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پی ایچ کو بھی مینٹین رکھنے کا کام کرتا ہے، اور سب سے اہم کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمام زہریلے مواد کو یہ خارج کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر، جو کہ ڈسینڈنگ لوپ آف ہینلے کہلاتا ہے۔ یہ ڈسینڈنگ لوپ آف ہینلے اصل میں کیا کام کرتا ہے؟ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ پانی کو بالکل فلٹریٹ کر کے علیحدہ کر دیتا ہے، یعنی کہ انٹرسٹیشیل فلوئڈز میں سے اس کو علیحدہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فورتھ نمبر پر ہے اسینڈنگ لوپ آف ہینلے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سوڈیم اور کلورائڈز وغیرہ کو دوبارہ پھر سے جذب کرنے کا کام کرتا ہے، جو کہ انٹسٹائنل فلوئڈ سے خارج ہوئے ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے ڈسٹل ٹیبیول۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو خارج کرتے ہیں اور دوسرا یہ آئنز کو جذب کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خون کی پی ایچ کو بھی یہ مینٹین رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آخری نیفرون کا حصہ ہے کلیکٹنگ ڈکٹس۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، کلیکٹنگ ڈکٹس یعنی کہ اکٹھا کرنے والی نالیاں۔ ان نالیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سلیوڈز کو دوبارہ پھر سے جذب کرنے کا کام کرتی ہیں اور ان میں سے پانی کو علیحدہ کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ پانی انسانی جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ رینل فنکشن، گردے کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ گردوں کے درج ذیل افعال ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ گردے جسم میں پانی کا توازن قائم رکھنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ دوسرا اہم کام کہ یہ خون میں نمکیات کی جو زیادتی ہو جاتی ہے اس کے توازن کو بھی برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی کہ اگر خون میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو خون اس نمکیات کو پیشاب کے ذریعے خارج کر کے اپنا توازن برقرار رکھ لیتے ہیں۔ تیسرا اہم کام خون ریئیکشن کو یعنی کہ ایسڈ بیس بیلنس کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسڈ بیس بیلنس سے مراد یہ ہے کہ اگر خون میں تیزابیت زیادہ ہو جائے یا خون میں الکلائن والا حصہ زیادہ ہو جائے تو یہ ان دونوں کو بیلنس رکھنے میں بھی بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے گردے جسم سے فاضل مادے اور نمکیات ان کی زیادتی کو خارج کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ پانچویں نمبر پر ہے گردے ادویات اور دیگر کیمیائی مرکبات کو بھی خارج کر دیتے ہیں۔ اس میں ادویات کے تمام طریقہ علاج شامل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کوئی ایسی ادویات استعمال کرتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو وہ بھی گردوں کے ذریعے خارج کر دی جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ گردے ہائی بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرنے میں بہت زیادہ معاون مددگار ہوتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر ہے تقریباً ہر منٹ میں 1 لیٹر خون جس میں سے 500 ملی میٹر پلازما ہوتا ہے گلومیرولائی سے گزرتا ہے۔ اب یہ گلومیرولائز کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے نیفرون کے حصے میں پڑھ لیا تھا۔ یہ نیفرون کا پہلا حصہ ہوتا ہے جہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ گلومیرولس اصل میں ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پر تمام خون کی نالیاں آ کر اکٹھی ہوتی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر سلیوڈز خون میں سے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ 1 منٹ میں تقریباً 1 لیٹر خون میں سے 500 ملی میٹر پلازما ہوتا ہے جو کہ گلومیرولائی والی حصے میں سے گزرتا ہے۔ آخری فنکشن ہے اور 100 ml ملی میٹر یعنی کہ 10% اس میں سے فلٹر ہو جاتا ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ انسانی جسم کا توازن برقرار رکھا جا سکے۔ گردوں کا اہم کام پلازما میں شامل نمکیات، گلوکوز اور چھوٹے چھوٹے مادوں کو فلٹر کرنا ہوتا ہے۔ ان کی فلٹریشن سے بہت ہی زیادہ انسانی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ اگر انسانی جسم میں نمکیات کی مقدار
زیادہ ہو گئی ہے تو یہ پلازما میں شامل ہو جاتے ہیں اور پلازما ان کو بعد میں خون میں سے فلٹر کر کے علیحدہ کر دیتا ہے۔ آخری فنکشن ہے پلازما پروٹین اور خلیے ان کی جسامت کی ہوتے ہیں اور اس عمل میں فلٹر نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا سا اس بات کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پلازما پروٹین جو کہ خون کا حصہ یعنی کہ جو پلازما کہلاتا ہے اس میں پائی جاتی ہے، اور جو پروٹین پلازما میں پائی جاتی ہے اس کو ہم پلازما پروٹین کہتے ہیں اور سیلز کی جسامت کی ہوتی ہیں اور اس عمل میں یہ فلٹر نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے فلوئڈ جو ہے وہ گلومیرولائی فلٹریٹ سے فلٹر ہو کر رینل ٹیبیول سے گزرتا ہے، تو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سے اجزاء جذب کرنے ہیں اور کون سے اجزاء چھوڑنے ہیں۔ ان تمام کا ذکر ہم پیچھے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیفرون کا کون سا حصہ کیا کام سر انجام دے رہا ہے۔ یہ جسم کی ضرورت پر منحصر ہے کہ عام طور پر گلوکوز کو دوبارہ جذب کر لیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پانی جذب کیا جاتا ہے، زیادہ تر فاسد مادے یعنی کہ ویسٹ پروڈکٹ ہی خارج کیے جاتے ہیں۔ پیشاب کا اخراج زیادہ تر درج ذیل 3 اسباب پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے گلومیرولر فلٹریشن، جو کہ نیفرون کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ گلومیرولس وہاں پر پایا تکمیل تک پہنچتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ٹیوبولر ری ایبزارپشن، یعنی کہ ٹیوبولر والا حصہ وہاں پر دوبارہ جاذبیت، اور آخری ہے ٹیوبولر سیکریشن، یعنی کہ تمام نالیوں میں سے اخراج کرنے والا حصہ۔ یہ کون سے نیفرون کے حصے ہوتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا تصویر کو پھر سے دیکھیں جا کر تو آپ کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروکسیمل کنولیوٹی ٹیبیولز اور ڈسٹل ٹیبیول یہ جذب کرنے کا کام کرتی ہے، جبکہ کلیکٹنگ ڈکٹس جو ہیں یہ ان کو خارج کرنے کا کام کرتی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر گلومیرولائی جو کہ نیفرون کا پہلا حصہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے درج ذیل مقدار فلٹر اور خارج ہوتی ہے۔ ان تمام کو ہم باری باری کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے پانی۔ پانی روزانہ کی بنیاد پر گلومیرولائی والے حصے میں سے 150 لیٹر فلٹر ہوتا ہے، لیکن صرف 1.5 لیٹر انسانی جسم سے خارج کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نمکیات۔ یہ گلومیرولائی میں سے 700 گرام روزانہ کی بنیاد پر فلٹر کیے جاتے ہیں، لیکن صرف 15 گرام خارج ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے گلوکوز۔ یہ 170 گرام فلٹر کیا جاتا ہے اور صرف 0% انسانی جسم سے خارج کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو دوبارہ پھر سے جذب کر لیا جاتا ہے۔ اور آخری نمبر پر ہے یوریا، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر گلومیرولائی میں سے 50 گرام فلٹر ہوتا ہے اور 30 گرام انسانی جسم سے خارج کیا جاتا ہے۔ فلٹر کیا ہوا؟ پانی گردوں کے پیلوس میں پہنچتا ہے اور مثانہ میں جانے کے لیے نالی جس کا نام یوریٹر ہے، جس کو ہم پیشاب کی نالی بھی کہتے ہیں، اس نالی میں پیشاب کے طور پر داخل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو انسانی جسم سے خارج کر دیا جائے۔ اسپیسیفک گریوٹی۔ پیشاب کی اسپیسیفک گریوٹی کیا ہوتی ہے، اس سلائیڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ اسپیسیفک گریوٹی کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک گلاس پانی کا لیا۔ اب اگر آپ اس گلاس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ پتلے قسم کا پانی ہے۔ اب اگر آپ اسی پانی میں چینی ڈالتے جائیں تو آپ اس کو حل کرتے جائیں گے تو یہ بات آپ کو واضح ہوتی جائے گی کہ پانی جو ہے وہ کافی زیادہ تھک ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ پانی کے اندر چینی کی مقدار کو زیادہ کرتے جائیں گے تو پانی اتنا ہی زیادہ گاڑھا ہوتا جائے گا، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر زیادہ گہرا ہو چکا ہے۔ اس گہرائی کو ہم اسپیسیفک گریوٹی کہتے ہیں۔
اب اس سلائیڈ میں ہم اسپیسیفک گریوٹی آف یورین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسپیسیفک گریوٹی گردوں کی کنسنٹریشن پاور ہوتی ہے جس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں ایسے مادوں کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ مادے کتنی مقدار میں گھلے ہیں اور کتنی مقدار میں اس کے اندر حل ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جو چیز اس کے اندر گھل گئی ہے آپ اس کو دوبارہ سے علیحدہ نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز اس کے اندر صرف حل ہوئی ہے آپ اس کو دوبارہ سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے سسپینڈڈ کرنا، یعنی کہ پانی کے اندر کسی بھی چیز کو حل کر دینا اور بعد میں وہ چیز علیحدہ ہو جائے۔ عام طور پر یہ مقدار 10-10 ہوتی ہے۔ پانی پینے کے بعد پیشاب پتلا ہو جائے گا اور کثافت کے کم ہونے سے یہ کم ہو جائے گی۔ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کے پیشاب کی جو اسپیسیفک گریوٹی ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ اگر گردے پیشاب کو گاڑھا خارج کر رہے ہیں تو یہ مقدار بڑھ جائے گی، جو کہ 10-25 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسپیسیفک گریوٹی کا مطلب یہی ہوا کہ پیشاب کے گاڑھے پن کی صورتحال کیا ہے، گردے پانی میں دیگر مادے شامل کر کے کتنا گاڑھا کر رہے ہیں، جن کو ہم آگے آنے والی سلائیڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیسٹ فار رینل فنکشن، گردوں کے افعال کے متعلقہ ٹیسٹ۔ ویسے تو گردوں کے کئی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن چند ایک کا ذکر ہم یہاں پر کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہے یورین ٹیسٹ فار پروٹین۔ یورین ٹیسٹ پروٹین کے لیے، کون سی پروٹین کے لیے کیا جا رہا ہے؟ البیومن پروٹین۔ اگر گلومیرولائی کو کوئی نقصان پہنچے یا ٹیبیولز کو کوئی نقصان پہنچے، یہ دونوں نیفرون کے حصے ہیں، یعنی کہ نیفرون کا پہلا حصہ جو کہ گلومیرولائی کہلاتا ہے اور اس کے بعد نیفرون کا باقی حصہ جو کہ ٹیبیولز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ نالیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں حصوں کو نقصان پہنچے یا دونوں میں سے کسی ایک حصے کو نقصان پہنچے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروٹین لیک ہو کر پیشاب میں آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ پروٹین جیسے ہی جذب ہوتی ہے خون کا حصہ بنتی ہے تو اسی طرح یہ لیک ہو کر پیشاب کے راستے سے خارج ہو جاتی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ ہے بلڈ یوریا ٹیسٹ۔ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں خون میں موجود یوریا کی کثافت موجودگی کی پیمائش کی جاتی ہے کہ یہ کتنی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اگر گردے کافی یوریا خارج نہ کر رہے ہوں تو یہ خون میں نارمل مقدار یعنی کہ 20 سے 40 ملی گرام پر 100 ml سے بڑھنے لگتا ہے، جو کہ ایک بیماری کی صورت ہے۔ تیسرا ٹیسٹ ہے کنسنٹریشن ٹیسٹ۔ پیشاب میں کنسنٹریشن دیکھنے کے لیے 12 گھنٹے تک کوئی خوراک اور پانی استعمال نہیں کروایا جاتا۔ مریض کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک نہ کوئی کھانا کھانا ہے اور نہ ہی آپ نے پانی پینا ہے۔ پھر اس دورانیے کے بعد یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی زیادہ اسپیسیفک گریوٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ اسپیسیفک گریوٹی جس کو ہم پچھلی سلائیڈ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں کہ انسانی پیشاب میں کس قدر گاڑھا پن آیا ہے۔ اس گاڑھے پن کو دیکھنے کے لیے ہم یہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں۔